اتری بلندیوں سے، جسم اٹھا پستیوں سے. دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. جو چیز اونچی ہے وہ اونچی رہے گی، جو چیز نیچی ہے وہ نیچی رہے گی. اب یہ قادر ہی کر سکتا ہے کہ بلند کو اور پست کو ایک جگہ جمع کر سکے. تمہیں حق ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ میں نے یہ کہاں سے کہہ دیا کہ جسم پستیوں سے اٹھا. سب کو معلوم ہے، یہ بچے بھی جانتے ہیں کہ مٹی سے بنا ہے جسم، مٹی ہے پست ترین شے. اور اب تمہیں یہ حق ہے کہ پوچھو کہ میں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ روح ہے بلند ترین شے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ اوپر سے اتری ہے. تمہیں یہ حق ہے. لیکن روح نازل ہوئی ہے. نازل کے معنی یہ ہے کہ اوپر سے نیچے آئے. میں نے کبھی بیان کیا تھا اور مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ آج سے 11 سال قبل اس ممبر سے میں نے ایک سورہ کی تلاوت کی تھی اور ثابت کیا تھا کہ روح اترتی ہے بلندیوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11 سال پہلے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. پہنچ رہی ہے نا بات. تنزل الملائکۃ والروح. روح اترتی ہے بلندیوں سے، جسم ابھرتا ہے پستیوں سے. تو اب بلند و پست کو جوڑے کون؟ سوائے اس خالق کے کوئی جوڑ نہیں سکتا. اب اسے جوڑا ہے نفس کے ذریعے اور اس شان کے ساتھ کہ وہ نفس وما سواہا. وہ نفس وما سواہا. دیکھو اللہ نے ناز کیا ہے اس نفس کی خلقت کے اوپر. وہ نفس وما سواہا. قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اس نفس کو کتنا اچھا بنایا ہے. انہیں خود پروردگار ناز کر رہا ہے کہ ہم نے بڑی اچھی اور بڑی عجیب چیز خلق کر دی. اب یہاں رکے رہنا، لیکن اس سے آگے اپنے سننے والوں کو لے نہیں جانا چاہ رہا ہوں. نفس ہے بنیاد تمہاری زندگی کی. حیات انسانی اور قرآنی ضابطہ صحیح ہے نا. نفس تمہاری حیات کی بنیاد ہے. نفس کو کھینچ لو، روح الگ گئی، جسم الگ گیا. ذرا فلسفہ زندگی کو سمجھ لو نا تو پھر تمیزیں ختم ہو جائیں. تم جو بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر تو تمہارے اندر روح ہے، تمہارے اندر جسم ہے، اور ان دونوں کو جوڑا کس نے؟ نفس نے. اگر نفس نہ ہو تو روح اوپر چلی جائے، جسم زمین پہ دھس جائے، کام ختم ہو گیا. اس نفس نے روک رکھا ہے نا تمہیں اس نفس نے روک رکھا ہے. کیا بھول گئے سورہ یاسین؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے ساری دنیا کے جوڑے 3 چیزوں سے خلق کیے. مٹی سے بنایا، نفس ڈالا، اور ایک وہ چیز ڈالی جسے لوگ جانتے نہیں ہیں. بھائی بہت توجہ اس لیے کہ جس مرحلے پہ لے آیا ہوں نا اس مرحلے پر یہ آیت ناگزیر ہے. پھر سننا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. ہر انسان میں 3 چیزیں ہیں. مٹی سے جسم بنا، لا یعلمون روح اوپر سے آئی، اور نفس نے ان دونوں کو جوڑ دیا. اسی لیے میرے علی نے آواز دی، من عرف نفسہ. سمجھ گئے؟ دیکھو بڑا مشہور جملہ ہے نا میرے علی کا، اور علی نے نقل کیا ہے اس جملے کو پیغمبر سے. سننا، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. بھائی بہت توجہ رکھنا، اگر نفس پہچان گئے رب سمجھ میں آ گیا. اب میں پوچھتا ہوں کہ نفس تمہارے جسم میں ہے یا نہیں ہے؟ جگہ معین کرو، کہاں ہے؟ سر میں ہے، سینے میں ہے، دائیں ہاتھ میں ہے، بائیں ہاتھ میں ہے، ہر جگہ. لیکن جگہ معین نہیں ہے. اگر نفس کو پہچان گئے تو رب کو پہچان گئے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بھائی یہ میسج پہنچ رہا ہے نا. یعنی معین کرو. بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. معین کرو کہ تمہارے اندر نفس کہاں ہے. کہا بھائی یہ تو معین نہیں ہو سکتا.
सर में भी नफ्स है, जिसमें जहां जहां भी निगाह डालो और तवज्जो करो वहां नफ्स मौजूद है। पाँव में भी मौजूद है, दिल में भी मौजूद है, जिगर में भी मौजूद है, दिमाग में भी मौजूद है, नफ्स हर जगह मौजूद है। हाय हर जगह है ना, हाय हर जगह। अच्छा भाई जब हर जगह है तो जैसे तुम्हारा जिस्म नजर आ रहा है वैसे उसे भी दिखला दो। कभी हर जगह है मगर नजर नहीं आता। देखो जिसने मन अरफ नफ्सहू फकत अरफ रब्बहू, अगर ये बात पहुंच रही है तो मेरे मौला का जुमला इस तरीके से खुलेगा, नफ्स जिस्म में हर जगह है। अच्छा ये बतलाओ कि अगर सर में चोट लगे तो फौरन एहसास हो जाए, और अगर पांव के अंगूठे पे चोट लगे तो देर में एहसास हो चुके दूर है। क्या ऐसा है? कोई अजीब बरेले फिक्र है ना। दिमाग सर में है, ठीक, तो अगर सर में चोट लग जाए तो दिमाग को फौरन खबर हो जाए, और पांव के अंगूठे को अगर चोट लगे तो जरा देर में खबर हो। तो नफ्स के लिए फासला बेमानी है। नफ्स के लिए फासला बेमानी है। भाई अजीब गरीब बात है, इसी तरह हर जगह है, उसके लिए फासला बेमानी है। और अब एक जुमला अपने ज़हनों में महफूज रख लेना कि अगर नफ्स निकल जाए तो यह जिस्म सड़ जाए, अगर कायनात से खुदा को निकाल दो कायनात फना हो जाए। देखो अगर हयात इंसानी समझ में आ गई, अगर हयात इंसानी समझ में आ गई तो सिलसिले फिक्र इसी मकाम से आगे बढ़ जाएगा। तो अब तुम जो मजमुआ हो ना, तुम्हारे अंदर जिस्म है उसके तकाजे हैं, तुम्हारे अंदर रूह है उसके तकाजे हैं, तुम्हारे अंदर इन दोनों को मिलाने वाला नफ्स है उसके कुछ तकाजे हैं, और इन्हीं तकाजों से मिलकर इंसानी जिंदगी का जाबिता बनता है। लेकिन आज मैं रोक रहा हूं अपने सारे सुनने वालों को, और अगर ये बात पहुंच गई तो समझो कि आज की गुफ्तगू कल से मुत्तसिल हुई। जब तक मेरा नफ्स है मेरे पास मैं जिंदा हूं, ऐसा नहीं है। जब तक मेरा नफ्स मेरे अंदर मौजूद है मैं जिंदा हूं, और इधर अल्लाह ने उस नफ्स को निकाल लिया, मैं मर गया। कभी मैंने कहा था कि कुरान मजीद ने जो दो बयानात दिए हैं मौत के सिलसिले में, उन दोनों में लफ्ज नफ्स इस्तेमाल किया। कुल्लो नफ्सिन, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कुल्लो रूहिन नहीं, कुल्लो जिस्मिन नहीं, कुल्लो नफ्सिन, मौत आती ही नफ्स को है। और जब नफ्स को मौत आ गई तो जिस्म मिट्टी में गया, रूह कहीं और चली गई। यही तो हुआ ना, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा। यह सूरह ज़ुमर 39वां सूरा है कुरान का, और उस सूरह की एक अजीब गरीब आयत तुम्हें हदिया कर रहा हूं। इस आयत को आराम से तर्जुमे के साथ सुनना। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। अल्लाह जब मौत का वक्त आ जाता है तो नफ्स को खींच लेता है, नफ्स को मार देता है। जब मौत का वक्त आ जाता है, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और जिसकी मौत का वक्त नहीं आता वो सोया हुआ है तो अल्लाह नींद में भी उसके नफ्स को निकाल लेता है, नींद में भी उसके नफ्स को निकाल लेता है। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, दोनों हालतों में नफ्स निकला, मौत में नफ्स निकल गया, नींद में नफ्स निकल गया। भाई सुनना, इसलिए कि ये बड़ा नाजुक मरहला है, और मैं चाह रहा हूं कि जो बच्चे बैठे हुए हैं ये इस आयत को अपने दिलों में महफूज करें। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहा मौत। निकाला नींद में भी, निकाला मौत में भी। तो जिसकी मौत का फैसला कर लेता है उसके नफ्स को निकाल कर रख लेता है। वह युरसलुल उख़रा, और अगर नींद में है और मौत का वक्त नहीं आया तो वो वापस भेज देता है। तो तुम सो रहे हो, तुम्हारा नफ्स तुम्हारे अंदर नहीं है, मैं सो रहा हूं, मेरा नफ्स मेरे अंदर नहीं है। भाई आयत कह रही है, तवज्जो रे, आदम से क़यामत तक ये उसूल है कि जब सो रहे हो नफ्स तुम्हारे अंदर नहीं है। अब वो कैसा था कि सो भी रहा था, नफ्स को भेज भी रहा था।
مرحلہ فکر. عجیب مرحلہ. اب اسے ذہن میں رکھنا, اسے ذہن میں رکھنا. بھائی میں کیا کروں, یہ میری مجبوری ہے. نفس بڑا بدکار ہے. تم ملازمت کرتے ہو نفس کے لیے, نفس کی پوجا کے لیے, ایسا ہے یا نہیں؟ تم تجارت کرتے ہو نفس کے لیے, تم آٹا بیچتے ہو نفس کے لیے, تم چاول بیچتے ہو نفس کے لیے, تم دکانیں کھولتے ہو اپنے نفس کے لیے. بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں. یعنی بھائی یہ آپ صبح سے لے کے شام تک کام کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی نفس کو چاہیے, کپڑا بھی چاہیے, مکان بھی چاہیے, روٹی بھی چاہیے, ٹھیک ہے, نفس کو چاہیے. تو تم نفس کے لیے دال بیچتے ہو, نفس کے لیے چاول بیچتے ہو, نفس کے لیے کپڑا بیچتے ہو, ساری چیزیں نفس کے لیے بیچتے ہو, لیکن نفس کو تو کبھی نہیں بیچتے نا. نفس تو کبھی نہیں بیچتے. عجیب مرحلہ فکر. کسی نے کبھی نفس کو بیچا؟ بس جو کچھ بیچ رہا ہے وہ نفس کے لیے, اور جو کچھ خرید رہا ہے وہ نفس کے لیے. کوئی ایسا بے نفس بھی تو ہو. بھائی کیا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. اور میں مجبور ہوں اس مرحلہ فکر پر یہ جملہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کرنے پر کہ بھائی آج تو تم نے اتنی ترقی کی کہ تمہارے پاس پلاسٹک منی ہے نا, پلاسٹک منی, ٹھیک ہے, پلاسٹک. بہت توجہ رہے. اس سے پہلے کاغذ تھا, اس سے پہلے سونے چاندی کے سکے تھے, اور ان سونے چاندی کے سکوں سے پہلے کیا تھا؟ بھائی عجیب بات ہے, سکہ کوئی نہیں تھا. میرے پاس دال ہے, تمہارے پاس چاول ہے. مجھے چاول کی ضرورت ہے, تمہیں دال کی ضرورت ہے. واٹر سسٹم. بھائی میری گفتگو مکمل ہو گئی. آج ہے پلاسٹک منی, آج ہے کاغذ کا نوٹ, آج ہے دھاتوں کے سکے, آج ہے. کل یہ تھا کہ تمہیں جس کی ضرورت ہو مجھ سے لے لو, اور مجھے جس کی ضرورت ہو تم سے لے لو. بھائی اللہ کو ضرورت ہی نفس کی, علی کو ضرورت ہی مرضی کی. عجیب مرحلہ. اب بھائی یہی ہے نا کہ اسے ضرورت تھی نفس کی اور اسے ضرورت تھی مرضی کی. اس نے نفس لے لیا, اس نے مرضی لے لی. مرضی اللہ کی. بھائی توجہ رہے, نفس ادھر گیا, مرضی ادھر آئی. اب جو اس سے بیعت لینا چاہے وہ اس کے پاس جائے, اور جو اسے راضی کرنا چاہے اس کے پاس آئے. مرحلہ فکر یہ وہ مراحل ہے جن مراحل میں اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کر رہا ہوں. نفس سمجھ میں آ گیا؟ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہیں لے کے آ گیا ہوں. مالک تو نے نفس خریدا, تو نے نفس خریدا. کہاں خریدا؟ کہا مالک تو نفسوں کا خالق ہے, تجھے نفس شبہ دی تو شبہ اردی تھے وہ ماں امروز بنا نہ ڈالیم کی ایک ساتھ بخودی.
یہ نہیں بھائی، چاند تو دیکھ لیا گیا محرم کا، اور کل سے گفتگو تفصیلی ہوگی، لیکن آج بھی انہی مراحل میں میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہوں گا. بہت زیادہ زحمت آج بھی نہیں ہے، لیکن جہاں آ گیا ہوں نا وہاں یہ جملہ سنتے جاؤ. تو اس نے نفس خریدا، اور میری زبان ناقص سے یہ جملہ نکلا کہ اسے ضرورت تھی نفس کی. وہ غنی حمید ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ غنی حمید ہے، لیکن خریدا. تو مالک تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو جتنے چاہے نفس پیدا کر دے، تو خالق نفس ہے نا. اچھا بھائی، عجیب بات ہے، میرے پاس یہ تصویر ہے، تو کیا میں اپنے دوست کو دینے کے لیے کوئی دوسری تصویر نہ خریدوں چونکہ میرے پاس ہے؟ تو ٹھیک ہے، میں اپنے دوست کو دینا چاہ رہا ہوں نا تصویر، اور ہے میرے پاس، تو میں خریدوں گا، دے دوں گا. کہ بھائی مجھے نفس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا رسول جب مباہلے کے میدان میں جائے گا تو نفس خرید کے رکھوں گا، اسے ہدیہ کر دوں گا. عجیب بات ہے. تو خریدا اس لیے کہ حبیب کو مباہلے کے میدان میں ہدیہ کر دے. اب تو مانو گے نا کہ علی نفس محمد. بھائی توجہ رہے، بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا میں اپنے سننے والوں کو. علی ہے نفس رسول، اور پوری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ میرا نفس جب تک میرے ساتھ ہے میں زندہ ہوں. کیا یہ پیغام نہیں پہنچا کہ جب تک میرا نفس میرے ساتھ ہے میں زندہ ہوں؟ جس دن اللہ نے نفس کو کھینچ لیا میں مر گیا. جب تک تمہارا نفس تمہارے ساتھ ہے تم زندہ ہو. جس دن اللہ اس نفس کو کم کر لے تم زندہ نہیں ہو. تو جب تک نفس ساتھ ہے انسان زندہ ہے، جب نفس دور ہو جائے انسان مر گیا. علی ہے نفس محمد. اگر الگ کرو گے تو پتلا بچ جائے گا، رسالت مر جائے گی. سنتے جاؤ. علی نفس رسول ہے. بھائی رکے رہنا، نفس کے معنی طے ہو چکے کہ جب تک نفس کسی کے ساتھ ہے وہ زندہ ہے. نفس ہٹا وہ مر گیا. علی ہے نفس محمد. بھائی توجہ رہے، جب تک علی کو محمد کے ساتھ رکھو گے رسالت زندہ رہے گی، اور اگر دور کر دو گے رسالت مر جائے گی. اسی لیے ہم نے کہیں بھی علی کو محمد سے الگ نہیں کیا. اگر اذان ہو تو وہاں بھی محمد کے ساتھ علی، اگر کلمہ ہو تو وہاں بھی محمد کے ساتھ. بس اس سے زیادہ آج اپنے سننے والوں کو زحمت نہیں دوں گا، لیکن یہ جملہ ذہنوں میں محفوظ ہو جائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کیا کمال کی آیت، شب ہجرت کی آیت. مِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. پوری انسانیت میں سے ایک ایسا ہے جو نفس کو بیچتا ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے. کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ اپنے محترم سننے والوں کو قرآن مجید کے بعض گوشوں کی طرف متوجہ کیا جائے.
من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، انسانوں میں سے ایک ایسا انسان بھی ہے جو بیچتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ خریدتا ہے، وہ بیچتا ہے. سو رہا تھا مگر بیچ رہا تھا. کبھی اس جملے کی تشریح کروں گا. سو رہا تھا مگر بیچ رہا تھا. بیچا، مرضی خریدی. بھائی رکے رہنا خدا کی قسم. آیت میں نے پڑھی ہے قرآن مجید کی کہ اس نے نفس بیچا، مرضی خریدی. اور اب میرا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. حبیب اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. رضا خدا یا محمد کے پاس یا علی کے پاس. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. رضا خدا یا اس کے حبیب کے پاس ہے یا پھر علی کے پاس ہے. یہاں تک تو آیتیں تھیں دو، ایک پیغمبر کے سلسلے میں اور ایک علی کے سلسلے میں. اور اب جاؤ صحیح کتابوں میں دیکھو، رسول نے فاطمہ کے لیے کہا ان اللہ یرضا لرضا. اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہے. بس بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو زحمت نہیں دوں گا. مرضی رسول کے پاس، مرضی علی کے پاس. ان اللہ یرضا لرضا. یاد رکھو کہ اللہ فاطمہ کی مرضی پہ راضی ہے. آ گئے نا فاطمہ تک. اور اب یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بس ہم حسین تک آ گئے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو واپس آ اپنے رب کی خدمت میں. تیری دو کیفیتیں ہوں گی، تو اپنے رب سے راضی ہوگا، تیرا رب تجھ سے راضی ہوگا.